السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے اولادی ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے انسان لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اور اس شعبے میں اس معاملے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو روایتی بازاری اطباء بنے ہوئے ہیں اور عطائی کاروباری مافیا بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے، میں اس کو یہ کہوں گا، اس طرح کروں گا، اور یہ میری بات مان کر جتنے میں پیسے مانگوں گا مجھے دے دے گا۔ لیکن اس میں کافی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، جو علاج کرنے والوں کا، کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ آتا ہے یا کتنا پیسہ ہماری جیب میں جائے گا، کتنا پیسہ ہم سے لیں گے۔ آگے اولاد کا ہونا نہ ہونا اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میڈیکلی سائنسی لحاظ سے، لیبارٹری کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہوتے، نہ کوئی پرابلم میل میں نہ فیمیل میں ہوتی ہے، پھر بھی وہ اولاد کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ تو آج میں ایسے نا امید لوگ جو در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے ایک روحانی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس نسخے کی وجہ سے اور اس نسخے اور اس ٹوٹکے کے وسیلے سے، اس طریقے کے کام کرنے سے کافی لوگ اس سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور لاکھوں بے شمار گھروں میں گئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ کر آئی ہیں۔ ناظرین، ایک پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کے سپرم پورے ہیں، ہارمونز ان کے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میل فیمیل میں، اور وہ پریشان ہیں۔ ان کے لیے بہترین جو نسخہ ہے وہ ہے علاج بالقرآن، علاج بالقرآن، علاج بالفرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے دونوں نے۔ آپ آٹا لے لیں، گندم لے لیں، راشن لے لیں، جتنا آپ کو حسب توفیق ہے، میاں بیوی دونوں، آپ جتنا آپ کو حسب توفیق آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، وہ آپ راشن لے لیں، ایک پیکٹ بنا لیں، اس میں آٹا ہو، گھی ہو، چینی ہو، دال چاول، جو بھی آپ ضروریات کی چیزیں آپ کو پتہ ہے، وہ پیکٹ بنا کر آپ نے جمعرات کی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جانا ہے کسی بیوہ اور مستحق غریب گھر میں، جہاں پہ واقعی وہ حقدار ہوں، مستحق ہوں۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ جا کے ان کو گھر دیکھے ہیں، اور کوئی دیکھے نہ، جیسے ویکھ کے آمی کوئی ویکھے نہ، تو وہ آپ جب ان کو دے کر آئیں گے تو آپ گھر میں آئیں گے، آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، جو مرد حضرات ہیں، جو فیمیل ہیں، وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 5 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ آپ نے درود تاج پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ کم از کم اور 11 مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی لوگ پڑھنے سے قاصر ہیں یا نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سن لیں، موبائل میں، ریڈیو میں، اس میں کافی چیزوں میں مل جاتا ہے یہ، تو اس کو سن لیں غور سے، پھر باوضو اپنے بستر پر جائیں، رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین،
رب حبلی من الصالحین، ان اذکار کی ایک ایک تسبیح کریں، اور جمعرات کو آپ مباشرت کریں گے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، جمعرات کو مباشرت کریں گے۔ مباشرت کرنے کے بعد آپ فوری طور پر غسل فرمائیں گے۔ غسل جنابت کرنے کے بعد باوضو آپ سو جائیں گے۔ جو فیمیل ہے وہ صبح نماز گھر میں پڑھے گی، اور جو مرد ہے وہ نماز مسجد میں پڑھے گا جماعت کے ساتھ۔ یہاں پہ بڑا قابل غور نکتہ ہے جو مقصد دوستوں سے عرض کرتا ہوں، نماز فجر کے بعد اشراق تک جو مرد ہے وہ وہیں پہ بیٹھے گا، اور یہ تسبیح کم از کم 300 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اور رب حبلی من الصالحین یہ تسبیح کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال والاکرام آپ کو اس عظیم عمل سے فیض یاب فرما کر اولاد نرینہ نعمت و رحمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ آپ نے یہ عمل جمعرات کو کرنا ہے، صدقہ خیرات کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ، باوضو اور درود تاج کے ساتھ۔ جمعے کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، دونوں دعائیں 300 مرتبہ۔ اشراق کے بعد دعا کر کے آپ اپنے گھر کو لوٹ آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے سپرم، جن کے میڈیکل ان کی رپورٹ ٹھیک ہے، وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام۔